ناظرین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نالج برین بائی آصف مصطفیٰ. آج کی اہمیت امروز میں بات کریں گے مولانا ابوالکلام آزاد کی. مولانا ابوالکلام آزاد جن کا یوم پیدائش 11 نومبر ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام ابوالکلام محی الدین احمد تھا. وہ 11 نومبر 1888 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. بعد میں ان کا خاندان کلکتہ میں آباد ہو گیا. ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور بچپن ہی سے قرآن، حدیث، تفسیر اور فلسفے سے گہری دلچسپی رکھنے لگے. ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ کم عمری میں ہی عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا. مولانا آزاد نے بہت کم عمر میں ہی انگریز حکومت کے خلاف آواز بلند کی. انہوں نے صحافت کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے کا کام کیا. ان کا مشہور جریدہ الہلال اور بعد میں البلاغ انگریز حکومت کے خلاف حق کی آواز بن گئے. ان کی تحریروں نے نوجوانوں میں جوش آزادی پیدا کیا، جس کے نتیجے میں انگریز حکومت نے ان کے رسائل پر پابندی لگا دی اور خود مولانا کو کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. مولانا ابوالکلام آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی رہے. انہوں نے مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر عدم تعاون تحریک، سول نافرمانی تحریک اور ہندوستان چھوڑو تحریک میں بھرپور حصہ لیا. ان کا مقصد صرف آزادی حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کرنا بھی تھا. ان کے نزدیک ہندوستان صرف مسلمانوں یا ہندوؤں کا نہیں بلکہ سب کا ملک تھا. آزادی کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے. انہوں نے قوم کو تعلیم کی طاقت کا احساس دلایا اور ایجوکیشن پلاننگ کمیشن جیسے ادارے قائم کیے. IITs، UGC ان کے دور میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، ان کی بدولت ہندوستان میں جدید تعلیمی نظام کی بنیاد پڑی. 11 نومبر ہر سال نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. مولانا آزاد نہ صرف عالم دین تھے بلکہ اعلیٰ درجے کے مفکر، ادیب اور مقرر بھی تھے. ان کا پیغام آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اتحاد ہی قوم کی طاقت ہے. 1992 میں حکومت ہند کی جانب سے بھارت کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن انہیں دیا گیا. مولانا آزاد کے ذریعے کی گئی ایک تقریر کو سماعت فرمائے. جو بھی نقصان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کے لیے تجویز سخت تباہ کن ثابت ہوگی. اس سے ان کی کوئی مشکل حل ہونے کے بجائے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اول تو پاکستان کا لفظ میرے نزدیک اسلامی تصورات کے خلاف ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی. اس روئے زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. مولانا آزاد ایک عظیم مفکر، عالم دین تھے. ان کی تصانیف ترجمان القرآن، غبار خاطر، البیرونی اور جغرافیائی عالم، قول فیصل، انسانیت موت کے دروازے پر، تذکرہ، آزادی کی کہانی، انڈیا ونس فریڈم وغیرہ مشہور تصانیف ہے. ان کے نام سے بہت سارے تعلیمی ادارے اور سرکاری ادارے منسوب کیے گئے، جیسے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، مولانا آزاد نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھوپال، مولانا آزاد میڈیکل کالج نئی دہلی. ان کا نام آج بھی لاکھوں ہندوستانیوں کے دل میں موجود ہے. مولانا آزاد کی وفات 69 سال کی عمر میں 22 فروری 1958 کو ہوئی اور آپ کا مزار دہلی میں جامع مسجد کے قریب واقع ہے.